غزوہ ہند سے کیا مراد ہے؟ اکثر کشمیر میں جہاد کرنے والی تنظیمیں اپنے پمفلٹ میں اس کا ذکر کرتے ہیں اور جن کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ حدیث صحیح ہے، لیکن حدیث میں اصل میں دو غزوات کو جمع کیا ہے ایک حدیث، عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار۔ حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر، دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے بچا لیا ہے، آگ سے وہ چھٹکارا ان کا ہو گیا۔ عصابۃ تغزو الہند، ایک گروہ وہ ہوگا جو ہند پر حملہ کرے گا، وعصابۃ تکون مع عیسیٰ ابن مریم، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ ہو کر یہودیوں سے اور دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ اب ان دونوں کا ایک حدیث میں ہونا لازماً میرے نزدیک ثبوت ہے اس کا کہ یہ سائملٹینیس ہوں گے، ورنہ غزوہ ہند جو ہے وہ تو محمد ابن قاسم بھی آئے تھے، اکیلا غزوہ تو پھر وہ ہو چکا، پھر وہ حدیث کا منشا پورا ہو چکا، پھر اب آپ آگے اس کو کوٹ نہ کیجیے۔ اسی طریقے سے پھر محمد غوری نے بھی حملے کیے اور محمود غزنوی نے بھی کیے، یہ ابھی 200 سال پہلے جو ہے وہ احمد شاہ ابدالی بھی آئے گا۔ یہ نہیں ہے، یہ ہوگا جب اس علاقے میں انشاءاللہ پاکستان افغانستان میں وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام صحیح قائم ہو جائے گا، متمکن ہو جائے گا، پھر یہ دائیں اور بائیں، شرق اور غرب میں دونوں طرف ایکسٹینشن ہوگی، اور ہند کی طرف بھی اور ادھر دوسری طرف یہ کہ یہودیوں کے، اسرائیل کے اور یہودیوں کے خلاف جنگ ہوگی۔ یہ ان کے بارے میں ہے، یہ نہیں ہے جو اس وقت جو ہے کشمیر میں جا کر کر رہے ہیں، یہ خامخواہ انہوں نے اپنے اوپر اس کو چسپاں کر لیا۔ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، عیاشی میں، دولت میں، پیسے میں، دولت پیسہ عیاشی اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودهم سلاحا یؤید اللہ بهم الدین، رواہ ابن ماجہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے۔ موالی کون ہے؟ عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشدہ کے دوران، اور پھر وہ لوگ جو ہے ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے ساری آبادیوں کو، لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہاد تھا، اس کے مطابق جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عربوں میں دم نہیں ہے، موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کریں گے۔ دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الناس من المشرق فیوجهون للمہدی یعنی سلطان، لشکر نکلیں گے، لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نما عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں؟ تین، ایران، افغانستان، پاکستان، یہ تین سالڈ مسلم ممالک، مسلم آبادی اکثریت۔ ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہوئے، لیکن وہ 20 کروڑ جو ہے وہ تو 80 کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں، لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالص مسلم۔ ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے، نمبر 1 یہ کہ وہ شیعہ عقائد کے حصار میں بند ہے، اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لیے ممکن نہیں۔ حدیث میں یہ بھی آتا کہ اصفہان سے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، لیکن بہرحال خراسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال مشرقی کونے میں، مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی، کیونکہ خراسان کا لفظ وہاں پہ شامل ہے، اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناؤں گا کہ خراسان سے فوجیں چلیں گی جو یروشلم کو دوبارہ حاصل کریں گی، فتح کریں گی، جیسے پہلے یروشلم کھویا عربوں نے تھا، دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے، کرد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے، لیکن لینے والے خراسان سے لشکر آئیں گے۔ یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر لشکر چلیں گے جن کے رخ کو کوئی موڑ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصب بنے۔ اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا، یہ ہے میری اور آپ کی داستان، اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اصل میں تو اس لیے محض ایک علمی استفادہ
محض اپنی بات آرا کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دیکھیے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن ابو داؤد کی روایت کا حوالہ موجود تھا۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، ملے نیشنلزم، عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم۔ ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر۔ اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے۔ ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف، معاملہ کدھر جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ان میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں، حضرت عیسیٰ کے لیے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آیا۔ یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی۔ نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام کے، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی دلی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعبیر جو ہے اس کام کی وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء نے کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے، بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی۔ پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے، اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے۔ اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پورے دنیا میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے۔ یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ کابل جو ہے وہ تو جیسے پیرس کا توتن تھا ویسے کابل کا تھا، وہی لباس، وہی اسکرٹ۔ یہاں جب آئے تھے شاہ ساحل ظاہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ تھی ان کے ساتھ اسکرٹ میں ملبوس تھی۔ کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیرس کی طرح کا شہر تھا۔ آج کابل جو ہے جا کر دیکھیے، علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہے، آزاد خیال کہے، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں۔ کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور۔ یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا ہے۔ اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں
علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے، حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا۔ بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو، ان کا یہ شعر ذرا سنیے: خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برو، کارواں زی وادی دور و دراز آید برو۔ خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں گے۔ میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر، یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیا۔ شیعہ کا کانسیپٹ یہ چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہو گئے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر، مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے۔ اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، تو پارٹ پلے کرنا چاہیے، امت کی جو رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں، وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو خضر وقت خلوت دشت حجاز آیت برو، کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو۔ کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس زی عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے۔ وادی سندھ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور گابی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گوبل کہاں سے آ رہا ہے، کوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں ہے۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کرے گی، اور یخرج من خراسان رایات سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتیٰ تنصب ایلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم سے دفن ہو جائے گا۔ حضرات میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت کوشش جدوجہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے نزول کے بعد، ان کے نزول کے بعد دجال کا خاتمہ ہوگا اور یہودیوں کا استحصال ہوگا، مسلمانوں پر بھی بڑی تکالیف عربوں پر آئیں گی، شدائد آئیں گے، لیکن یہ وہ میں حصہ جو اپنی گفتگو کا آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض حضرات کا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو رہا ہے، تو میں اس حصے کو پھر ملتوی رکھتا ہوں کسی دوسری محفلوں کی دوسری مجلس اور نشست پر۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں، کے ساتھ ہی کتنا بڑا علاقہ جو ہے اس زمین کا وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے قدموں تلے رکھا۔ اگر آپ نے نقشہ دیکھا ہو دنیا کا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شمال میں جو بہت بڑا یہ نظر آتا ہے سائبیریا اور روس کا علاقہ، یہ سب غیر آباد ہے۔ اس طرح شمالی امریکہ میں بھی کینیڈا سے اوپر بڑے بڑے آپ کو بر اعظم سے نظر آئیں گے، سب غیر آباد ہے۔ جو آباد علاقہ ہے دنیا کا اور جو زرخیز علاقہ ہے دنیا کا، اس کا کتنا بڑا حصہ ہے کہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے۔ انڈونیشیا ملائیشیا سے چلے آئیے، اس کے بعد مسلسل چاہے کہیں مسلمان اقلیت میں تھوڑے بہت ہیں،
لیکن پھر بنگلہ دیش آتا ہے، بڑی عظیم اکثریت کا ملک ہے، پھر بھارت میں اگرچہ اقلیت میں ہے لیکن 20 کروڑ مسلمان بھارت میں اس وقت ہے، پھر جو پاکستان سے شروع ہوا سلسلہ افغانستان، ایران، چلتے جائیے ادھر ترکستان، چینی ترکستان، روسی ترکستان، پھر آگے چلیے عالم عرب، افریقہ کا پورا شمالی علاقہ، افریقہ کا تقریباً سارا وسطی علاقہ، یہ سب کیا ہے؟ کتنا بڑا رقبہ ہے، اور ہر طرح کی نعمت اللہ نے دی ہے، اس میں نباتات بھی ہیں، اس میں معدنیات بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر آج کی دنیا میں جو اہم ترین شے ہے کہ پیٹرول جو ہے، تیل جو ہے، اس کے سب سے بڑے ذخائر وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے قدمے تلے ہیں۔ اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے پر بظاہر قابض ہونے کے باوجود، سوال یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں امت مسلمہ کو عزت حاصل ہے یا یہ ذلیل ہے؟ اسے غلبہ حاصل ہے یا مغلوب ہے؟ اسے کوئی دنیا میں وقار حاصل ہے یا یہ بالکل بے وقار ہو کر رہ گئی ہے؟ یہ بات ہے جو ہمارے سمجھنے کی ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ اس وقت صورت یہ ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ہر جگہ پر پسماندگی کا نشان مسلمان ہے، ہمارے سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ ہے۔ ایک ہی شے رہ گئی تھی تیل، خلیج کا تیل، اس پر بھی آ کر امریکہ کی فوجیں ان کے سر پر بیٹھ گئی، سارا کا سارا تیل اب ان کے قبضے میں۔ ادھر خلیج کے دہانے کے دونوں طرف وہ اپنے مورچے بنا رہے ہیں تاکہ یہاں کسی کا داخلہ نہ ہو سکے۔ بڑے بڑے جتنے لوگ ہمارے ان سب کی دولت ان کے پاس ہے، کہنے کو تو سلطان اور برونائی دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، لیکن دولت ہے کہاں اس کی؟ انویسٹڈ تو وہی ہے، اسی کے بینکوں میں ہے، انہی کی کمپنیوں میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے کوئی ڈالر دے تو کہاں ہے؟ جیسے شہنشاہ ایران کا جو اثاثہ تھا، سرمایہ تھا، جو سارا کا سارا انہوں نے جو ہے وہ فریز کر لیا، تو یہ دولت تو ساری وہی ہے۔ کہنے کو ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ ہے، لیکن سوال یہ کہ وہ اکاؤنٹ فی الواقع کس کے قبضے میں؟ پھر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، ہر جگہ پر جہاں چاہے جس طرح چاہے انہیں ستا لے۔ اور ان میں بھی سب سے بڑھ کر جو بات میں آپ سے کہوں گا، آج دنیا میں جتنے بڑے پیمانے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل ہوئی ہے، پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ رشدی نے کتاب لکھی، بدترین حملے کیے، کیا رنگیلا رسول کتاب تھی جو لکھی تھی کسی ہندو نے، جس کو کہ ایک مسلمان نے پھر خنجر بھونک کر اور ہلاک کر دیا تھا، وہ تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اس کتاب کو رنگیلا رسول کو 100 سے ضرب دیجئے تو یہ کتاب بنتی ہے سیٹنک ورسز، اور وہ ملینز نہیں بلینز کی تعداد میں شائع ہوئی۔ اس کے خلاف احتجاج اگر کسی نے کیا ہے تو ان کے اوپر جوتے پڑے ہیں، ان پر ڈنڈے پڑے ہیں، پوری مغربی دنیا اس کے پیچھے آ گئی ہے، سپورٹ کیا ہے۔ لے دے کے ایک ملک نکلا ایران، اس نے کم سے کم یہ کہ اس کے قتل کا فتویٰ تو دیا، لیکن کیا کرے، قتل کرنے کی تو نوبت نہیں آئی۔ پورا عالم عیسائیت اس کی پشت بنا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے۔ یہ اتنی بڑی توہین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی ازواج مطہرات کی، اور یہ بظاہر ایک ایسے شخص کے ہاتھوں جس کا نام مسلمانوں کا سا ہے، اس کا اتنا بڑے پیمانے پر ہونا، اور پھر یہ کہ مسلمان 120 کروڑ ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے۔ میں وہ چیزیں نہیں گنوانا چاہتا کہ 15 لاکھ جو ہیں وہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں انہوں نے جانیں دی، فائدہ کس کو پہنچا؟ تاحال امریکہ کو، کہ اس کی جو مد مقابل قوت تھی USSR وہ ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، ہماری بے حمیتی، بے غیرتی کا عالم یہ ہے، ہم کچھ اندر خانے تھوڑی بہت کو مدد کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض ادا کر دیا، جبکہ فرض تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم براہ راست اعلان کرتے اور انڈیا کو الٹیمیٹم دیتے کہ سٹاپ دس بزنس، یا یہ کہ پھر ہم سے جنگ ہے۔ جنگ کا نتیجہ تو پھر اللہ جس کو چاہے دے گا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ پر اعتماد رکھتا ہو، توکل رکھتا ہو، اپنے موقف کی حقانیت پر بھی اسے یقین ہو، تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، تاریخ میں ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ چھوٹی قوتیں جو ہیں ان کو غلبہ اللہ نے عطا کیا ہے بڑی قوتوں پر، لیکن بے غیرتی کا عالم یہ ہے، بے حمیتی کا عالم یہ ہے۔ زبانی کلامی ہم سے بڑا ہمدرد کوئی نہیں مسلمانان کشمیر کا، جس لیڈر کو دیکھو بڑھ چڑھ کر بیان دے گا، لیکن عملاً ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، ویسے تو اب یہ کہ اگر اس میں ایک خاکہ سا میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں رنگ بھروں تو ظاہر ہے کہ یہ پورا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا، لیکن جو اس کا اصل لب لباب ہے وہ یہ ہے
کہ ہم اپنی جگہ بڑے خوش ہیں کہ ہم امت مرحوم ہیں، ہم تو امت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہمیں اللہ کی شفاعت، ہمیں اللہ کے رسول کی شفاعت بھی ملے گی، جنت تو گویا کہ ہمارا پیدائشی مقام ہے۔ یہ سارے جو بھی ہمارے ذہنوں کے اندر ہیں خیالات، اور یہ جو ہمارے من گھڑت عقائد ہیں، آپ سوچئے کہ جب ہم جو آبجیکٹو کنڈیشنز ہیں، گیون کنڈیشنز ہیں، جو سامنے کے حالات ہیں، ان سے جب تقابل کرتے تو معاملہ بہت مختلف ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اصل میں سوال جب تک آپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس کا جواب جو ہے اب اس پر غور کیجئے، کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پیاری نہیں ہے؟ کیا محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں، حبیب رب العالمین نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کفار سے زیادہ محبت ہے؟ کیا وجہ ہے؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ سائنس میں وہ آگے ہیں، مالیات پر ان کا شکنجہ کسا ہوا ہے پوری دنیا پر، تہذیب ان کی ہے، تمدن ان کا ہے، ہم تو ان کے کیب فالوورز ہیں، نقش قدم پر چل رہے ہیں، ہم تو ان کی صرف یہ کہ نقالی کر رہے ہیں۔ تو سوچئے وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کو کفر زیادہ پسند ہے اسلام سے؟ کیا اللہ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کا کوئی خیال نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان سوالات کا جواب تو ہاں میں آپ نہیں دے سکتے، یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بہرحال وہ کافر ہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے۔ چلیے اللہ کو کسی نام سے مان لیا، گاڈ کہہ دیا، لیکن اللہ کے رسول کو تو نہیں مانتے۔ ایمان کا سارا دار و مدار تو رسالت پر ہے، اللہ کے اس کلام کو تو نہیں مانتے، اور اس کے باوجود ان کے لیے عزت ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیوں؟ اس کا جو جواب میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ بنی اسرائیل، کیونکہ یہ لفظ پہلی مرتبہ قرآن مجید میں آ رہا ہے تو یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی ہوگی۔ ابن جو عربی میں بیٹے کے لیے آتا ہے ابن، اس میں جو شروع کا حمزہ ہے یہ در حقیقت اضافی ہے، اصل لفظ جو ہے بے نون پر مشتمل ہے، اسی لیے اس کی جمع سالم آتی ہے بنون۔ قرآن مجید میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، تو یہ جو اس کی جمع سالم ہے وہ در حقیقت بنون ہے، اور پھر اس کی حالت نسبی اور حالت جری بنین ہوگا، اور جب یہ مضاف بن جائے گا تو اس کا وہ نون گر جائے گا، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ لفظی ترجمہ ہوگا اے اسرائیل کے بیٹوں، لیکن یہ کہ مراد اولاد ہے، اس میں برسبیل تغلیب اگرچہ خطاب مردوں سے ہو رہا ہے جیسے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر ہے، لیکن یہ کہ اس میں خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں، اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔ البتہ یہ لفظ بنا ہے اسر اور ایل دو سے مل کر۔ ایل کا لفظ جو ہے وہ عبرانی زبان میں الہ کے لیے ہے، الہ اور ایل ویسے بھی قریب قریب ہے، اسی لیے تمام فرشتوں کے نام جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، یہ تمام الفاظ کے ساتھ جو ایل آتا ہے یہ در حقیقت اسماعیل بھی سما اور ایل، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی پروردگار بیٹا عطا فرما، اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تو اسماعیل نام رکھا، یعنی اللہ نے سن لیا۔ جیسے ہمارے ہاں دیہات میں یہ خاص طور پہ جانگلی علاقہ جو کہلاتا ہے، اللہ ڈوایا، اللہ سنیا، یعنی یہ اللہ نے جس کے بارے میں ہماری دعا سنی اور ہماری استدعا کو قبول فرمایا، تو یہ گویا کہ اسماعیل کے معنی یہ ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اسر اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ عبرانی اور عربی زبان کے بارے میں یہ اختلاف ہے، ایک رائے تو یہ ہے کہ ماں بیٹی کا رشتہ ہے، عربی زبان عبرانی سے نکلی ہوئی، لیکن زیادہ اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، کوئی اور کامن زبان تھی سیمیٹک لینگویج کی ابتدائی، جس سے کہ یہ دونوں زبانیں پھر وجود میں آئی ہیں، گویا کہ ان کے درمیان رشتہ جو ہے وہ بہنیں ہونے کا ہے، ماں اور بیٹی کا نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ مشابہت اور ان کے اندر جو ہے قرب جو ہے مناسبت وہ بہت نمایاں ہے۔ اسر کے دو ترجمے کیے ہیں، یہودی علماء تو اس پر بہت زیادہ جزم کے ساتھ قائم ہے کہ اسر سے مراد ہے بطن، یعنی رجل عظیم، جواں مرد، بہت باہمت انسان، اس لیے کہ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے اور بڑی تحریف جو ہوئی ہے تورات میں، اس میں ایسی ایسی باتیں بھی ہیں۔ حضرت یعقوب کی جو مدح کی گئی ہے اس میں اس حد تک مبالغہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کشتی ہوئی اور اللہ کو پچھاڑ لیا حضرت یعقوب نے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو بڑے بہادر اور بہت جری انسان، اس اعتبار سے وہ بطل اور رجل کا ترجمہ کرتے ہیں اسر کا، لیکن یہ کہ صحیح ترجمہ جو ہے وہ اسر کا ہے بندہ، عبد،
اس لیے کہ عربی کا لفظ جو بنا ہے اسیر، اسیری، کوئی کسی کا غلام ہے اسیر، اسی سے لفظ اسرہ بنا ہے۔ اسرہ ہے کنبہ، کنبہ بھی آپس میں جڑا ہوا ہوتا ہے، ان کے بندھن ہوتے ہیں دوستی کے، محبت کے، اخوت کے۔ تو اسی طریقے سے یہ اسر کا لفظ آتا ہے کسی بندھن کے لیے۔ اسیر جو ہے پچھلے زمانے میں جبکہ جیلوں کا رواج نہیں تھا، تو اگر کسی شخص کے ذمے کسی کی کوئی رقم ہوتی تھی دینی تو اس شخص کو اس کے حوالے کر دیتے تھے، وہ اس کا ذاتی قیدی ہوتا تھا، ذاتی اسیر، اس کی تحویل میں رہتا تھا، جب تک کہ اس کے اعزاء اقارب آ کر وہ رقم ادا نہ کر دے وہ شخص اس کی تحویل میں رہتا تھا، وہ اس کا اسیر ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے غلام کے معنی میں یہ لفظ جو ہے مستعمل ہے، تو اسرائیل کا ترجمہ ہوگا عبداللہ۔ اذان تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسرائیل کا ترجمہ ہوا عبداللہ، گویا کہ اب تک ہم نے یا بنی اسرائیل کا ترجمہ کیا اے اللہ کے بندے کی اولاد، مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو پہلا بیٹا اللہ نے عطا فرمایا اسماعیل، اسی لیے میں عرض کر چکا ہوں سما اور ایل سے مل کر بنا ہے۔ جو دعا کی تھی انہوں نے، اس دعا کا پہلا جواب جو ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی مقبولیت کا جو ظہور ہوا وہ حضرت اسماعیل کی شکل ہے۔ پھر یہ کہ حضرت سارہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد دی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ اس وقت یہ جو بشارت دی گئی ہے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آگے چل کر آئے گا کہ حضرت سارہ کے ہاں بھی اولاد ہونے کی جو بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے دینے آئے تھے، اسی میں یہ بھی تھا کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں ایک بیٹا عطا ہوگا بلکہ اس کے بعد پوتا بھی عطا ہوگا، گویا کہ ایک بہت جلیل القدر پوتا۔ اس اعتبار سے ایک رائے یہ ہے کہ یعقوب عقب سے بنا ہے، گویا کہ بشارت میں پہلے ہی سے شامل تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر بھی کہ اسحاق کے بعد اسحاق کے ہاں ایک بہت جلیل القدر بیٹے کی ولادت ہوگی اور اس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی اسحاق کے بعد آنے والا، بیٹے کے بعد جو پوتا آتا ہے۔ لیکن یہود کی رائے یہ ہے کہ حضرت یعقوب پیدا ہوئے ہیں اپنے بھائی عیسو کے ساتھ، یہ تمام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے، دو بیٹے پیدا ہوئے بیک وقت، جڑواں بھائی۔ پہلے حضرت عیسو کی ولادت ہوئی ہے اور تورات کے الفاظ یہ کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا، تو چونکہ حضرت عیسو کے بعد حضرت یعقوب کی ولادت ہوئی ہے تو گویا کہ اس وجہ سے ان کا نام حضرت اسحاق نے یعقوب رکھ دیا، عقب میں آنے والا، بعد میں آنے والا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام کی پھر 12 بیٹے ہیں جن کی تفصیل پوری موجود ہے، یہ تاریخ جو ہے بڑی ریکارڈڈ ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیل کی یہ تاریخ جو ہے بکس آف دی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ 4 بیویاں تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جن سے 12 بیٹے ہوئے، 3 بیویوں سے 10 بیٹے تھے اور سب سے چھوٹی بیوی سے 2 بیٹے تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ان دونوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ حضرت یوسف سے چونکہ یہ تاریخ شروع ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ انہیں ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کے نکلنے کا سامان کیا، پھر مصر پہنچایا، پھر مختلف مراحل سے گزار کر انہیں وہاں ایک بہت اونچی پوزیشن تک پہنچایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام سے اس اعتبار سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ 1906 قبل مسیح میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہے، جہاں تک صحیح اندازہ کیا جا سکا ہے۔ یوں سمجھئے کہ آج سے تقریباً 4000 سال قبل یہ حضرت یوسف کی پیدائش ہے، اور حضرت یوسف پڑ پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ ان میں اگر آپ 200-250 سال کا اور اضافہ کریں تو آج سے کوئی 4500 سال قبل کی شخصیت بنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف کے زمانے میں پھر جیسے کہ وہ تفصیل سورہ یوسف میں آئے گی، یہ پورا خاندان آ کر کنعان میں تھے لیکن وہاں سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ مصر میں ان کا بڑا اعزاز ہوا، اکرام ہوا۔ اس کے خاص حالات تھے کہ مصر میں اس وقت جو بادشاہت تھی وہ اصل مصر کے لوگوں کی نہیں تھی، بلکہ یہ بھی سیمیٹک لوگ تھے جو جا کر جنہوں نے عراق وغیرہ کے علاقے سے ہی جا کر انہوں نے فتح کیا تھا مصر کو، لہذا انہیں فرعون نہیں کہا گیا قرآن مجید میں، وہ فراعنہ کا خاندان نہیں ہے بلکہ وہ تاریخ میں ہکس آف کنگز کہلاتے ہیں۔ تاریخ مصر میں وہ 15واں خاندان کہلاتا ہے وہاں کے بادشاہوں کا، 15th ڈائنیسٹی، اور یہ چونکہ لوکل نہیں تھا اس لیے ان کو فرعون نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ ہکس آف کنگز، چرواہے بادشاہ تھے کہ جو عرب کے ان علاقوں سے آئے تھے جزیرہ نما سے، اور وہاں سے وہ چرواہے تھے، ان کا تو پیشہ ظاہر بات ہے صحرا میں کیا ہوتا ہے، بھیڑیں بکریاں پالنا، لیکن انہوں نے آ کر مصر کو فتح کیا، وہاں ان کی بادشاہت ہو گئی۔ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیاسی پہلو موجود تھا،
وہ جو بادشاہ مصر نے جس طریقے سے اعزاز کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، پھر جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، جو ان کو حیثیت دی، پھر انہیں اجازت دی کہ اپنے پورے خاندان کو بلا لیں، اور پھر مصر کا بہترین جو زرخیز ترین علاقہ تھا وہ انہیں عطا کر دیا کہ یہاں آباد ہو جاؤ، جوشن کا علاقہ، یا گوشن بھی کہتے ہیں، جشن بھی کہتے ہیں۔ یہ جو نائل کا ڈیلٹا ہے کہ جو جا کر آپ کو معلوم ہے کہ دریا جو ہیں جب بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں سمندر میں گرنے سے قبل، تو وہ ڈیلٹا جو ہے زرخیز ترین علاقہ ہوتا ہے۔ آرٹیفیشل اریگیشن کے اور نظام تو تھے نہیں، جہاں دریا ہی چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل اختیار کر لے وہاں گویا کہ وہ فطری طور پر جو ہے بڑے وسیع رقبے کے اندر اریگیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس ڈیلٹا کے علاقے میں بہترین علاقہ ان کو دیا گیا، وہاں آباد ہو جاؤ۔ وہاں یہ رہے ہیں گویا کہ پیرزادوں کی حیثیت۔ ابھی ان کے پاس کوئی شریعت نہیں، ابھی کوئی کتاب نہیں ملی، ابھی صرف یہ ایک خاندان ہے، حضرت ابراہیم کی نسل کا ایک خاندان، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل کی نسل ہے کہ جو عرب میں آباد ہو چکی، ان کی نسل میں پھر حضرت اسحاق کے بیٹوں میں سے بھی عیسو کی نسل وہ اور جگہ پر آباد ہو چکی۔ اس اعتبار سے یوں نہ سمجھیے کہ نسل ابراہیم صرف ان پر مشتمل ہے۔ اسی طرح بنی قطورہ تیسری جو آپ کی اہلیہ تھی، ان کی اولاد بھی، تو گویا کہ یہ بہت وسیع حلقہ ہے جو اولاد ابراہیم کا ہے۔ تو اولاد ابراہیم میں سے ایک شاخ ہے جو آ کر، یعنی حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اور حضرت یعقوب بھی آ کر یہاں آباد ہو گئے، اور یہاں پھر یہ کچھ عرصے تک تقریباً 100-150 برس تک تو بڑے عیش میں رہے۔ یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ 1850 قبل مسیح میں ان کا داخلہ ہوا ہے مصر کے اندر، اور وہاں پر 150 برس جو ہیں انہوں نے بڑے عیش میں گزارے ہیں۔ یہ پیرزادے تھے اس لیے کہ بادشاہ معتقد ہو چکا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، اگرچہ یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ایمان لایا ہو حضرت یوسف علیہ السلام پر، اس کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن معتقد تھا، اور ان کی نیکی کا، پارسائی کا، شرافت کا، ذہانت کا، صلاحیتوں کا اعتراف پوری قوم کو تھا، جس طریقے سے کہ انہوں نے اس ملک کی جو نیا ہے اس کو جس طرح پار لگایا ہے، وہ شدید ترین قحط کا جو ایک دور آیا اس میں سے، اور جتنا بہترین انتظام کیا اس کی بنا پر ان کی صلاحیتوں کے سب معترف تھے۔ تو وہ 130 برس کی عمر میں غالباً ان کا انتقال ہوا ہے، اور 80 برس تک انہوں نے مصر پر گویا کہ جو سب سے زیادہ با اختیار شخص وہاں تھا بادشاہ کے بعد، بادشاہ اپنی جگہ پر تھا، لیکن یہ کہ جو بادشاہ کے بعد سب سے زیادہ با اختیار شخصیت تھی وہ حضرت یوسف کی تھی، 80 برس تک۔ اور اس عرصے میں، اور پھر یہ 150 برس جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں یہ خوب پھلے پھولے، ان کی اولاد جو ہے وہ کثرت کے ساتھ پھیلی، لیکن اس کے بعد وہاں پھر ایک انقلاب آیا۔ اس انقلاب کو آپ کہیں کہ جیسے کہ مختلف ممالک میں آتا ہے، اب سنز آف دی سوائل جو اس ملک کے رہنے والے تھے، اصل آبادی قبطیوں کی، انہوں نے بغاوت کی اور ہکسوس کنگز کو نکال دیا، وہ خاندان ختم ہو۔ جب وہ چلے گئے تو جو ہکسوس کنگز کے یہ گویا کہ بہت ہی منظور نظر تھے اور یہ مراعات یافتہ طبقہ تھا بنی اسرائیل کا، حضرت یعقوب کی اولاد کا، اب ان پر عتاب شروع ہوا، اب ان کا زوال آیا۔ تو یوں سمجھیے کہ تقریباً 400 برس اس کے بعد ان کے بڑی ہی شدت کے اور بڑی سخت غلامی کے، رفتہ رفتہ اس میں شدت پیدا ہوتی گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ 400 برس اس لیے کہ پھر 1300 قبل مسیح میں 550 برس بعد پھر ان کا ایکسوڈس ہوا ہے مصر سے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی نجات کا ذریعہ بنے، اور پھر مصر سے لے کر وہ انہیں نکلے ہیں، معجزانہ انداز میں ہی سمندر کو پھاڑ کر ان کے لیے اللہ نے راستہ بنایا ہے، قدم قدم پر معجزوں سے ان کی تائید کی ہے، کھانے پینے کے لیے صحرائے تیہ میں کچھ نہیں تھا تو من و سلوہ دیا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو ایک ضرب سے چٹان میں سے 12 چشمے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہا دیے کہ 12 قبیلے ہیں آپس میں لڑے نہ، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، قبائلی زندگی میں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، لہذا قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کے لیے ایک گھاٹ معین ہو گیا، تمہارا چشمہ یہ ہے، تمہارا چشمہ یہ ہے، ایک ضرب سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ پھر انہیں وہاں کوہ طور کے قریب پڑاؤ ڈال کر ان کو وہاں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طلبی پر کوہ طور پر گئے ہیں، وہاں تورات عطا ہوئی۔ تو تورات کے عطا کیے جانے کے بعد اب سمجھیے کہ اب ان کی حیثیت ایک امت کی بن گئی، کتاب پر امت کی تشکیل ہوئی۔ یہ امت مجتمع قرآن مجید کی بنیاد پر امت ہے، جب یہ کتاب دی گئی ہے اس کی بنیاد پر ایک شریعت دی گئی ہے، کتاب دی گئی ہے، کتاب ہدایت ہے، تو اس نے امت کی شکل اختیار کی۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ امت جو ہے قرآن مجید میں صرف مکی صورتوں کے اندر، مدنی صورتوں میں استعمال ہوا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سورہ آل عمران۔
کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، یہ سورہ بقرہ میں آگے چل کر آ جائے گا۔ تو اصل میں جیسے تشکیل امت جو ہوئی ہے وہ در حقیقت مدنی دور میں آ کر ہوئی ہے جبکہ شریعت عطا کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایک خاندان تھا، حضرت ابراہیم کی نسل کی ایک شاخ، اس نے امت کی حیثیت اختیار کی ہے جبکہ صحرائے تیہ میں جب ان کا قیام تھا اور اس صحرائے سینا میں، اور وہاں پر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی اور شریعت دی گئی، تب سے یہ امت ہے، اور یہ ہے 1300 قبل مسیح، 610 عیسوی میں۔ اب سمجھیے 1300 وہ جمع کیجئے، 610 یہ جمع کیجئے، 1910 برس بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی وحی کا آغاز ہوا، اور 622 میں حضور نے ہجرت فرمائی، اور اس کے بھی کوئی 2 سال یا 1 سال کے بعد جو ہے یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے تاریخی پس منظر ذہن میں رکھیے کہ یہ تقریباً 2000 برس کی تاریخ جو ہے ان کی بحیثیت امت۔ ویسے تو ان کی تاریخ اگر شروع کریں گے بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب سے شروع ہونی چاہیے، اور وہ اس سے زیادہ ہو جائے گی طویل، لیکن در حقیقت امت کی حیثیت سے ان کی تاریخ 2000 برس کی شمار ہوگی کہ 1300 قبل مسیح میں جب ہجرت کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر مصر سے، اور جب صحرائے سینا میں آئے ہیں سینائی پیننسولا میں، اور پھر کتاب ملی ہے، تورات عطا کی گئی، شریعت عطا کی گئی، تب سے اس کا امت کی حیثیت سے آغاز ہوا۔ ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، ان کو امت مسلمہ کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کے لیے اس کا ایک سبب ہے۔ در حقیقت امت مسلمہ کا لفظ یا خیر امت یا امت کا لفظ جو ہے اس موجودہ امت کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ امت کسی ایک نسل پر مشتمل نہیں، یہ امیین اس کے نیوکلیس ہے، لیکن یہ کہ ہر نسل کے لوگ اس میں آ کر شامل ہوئے ہیں، ہر قوم جو ہے اس میں آ گئی ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ صفاتی ہے، امت مسلمہ۔ لیکن چونکہ یہ سابقہ امت مسلمہ ایک ہی نسل پر مشتمل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی اور کسی رسول کی بعثت اس کی قوم سے باہر نہیں ہوئی، کسی ایک خاص قوم کی طرف بعثت ہوئی ہے، کسی خاص علاقے کی طرف بعثت ہوئی ہے۔ بعثت عمومی الی کافۃ الناس، یہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی شان ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اس اعتبار سے ان کا جو ہے اس میں علم گویا کہ بنی اسرائیل ہی ہے کہ جو برقرار رہا ہے، اے اسرائیل کی اولاد۔ اگرچہ میں اس موضوع پہ تقریر کر چکا ہوں لیکن آج پھر اس گفتگو کے حوالے سے بات چیزیں تازہ کرتا ہوں۔ اس وقت عالمی سطح پر یہودی جمع عیسائی بریکٹ میں کر دیں، اور امریکہ جمع یورپ یہ بریکٹ میں کر دیں۔ ان کا اندر معاملہ کیا ہے؟ اصل جو ہے اس میں پیچھے مائنڈ ہے، ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن وہ یہود کا ہے۔ باقی عیسائی اعلی کار بن گئے ہیں۔ جو 100% اعلی کار ہے یہود کا وہ پروٹیسٹنٹس ہیں۔ پروٹیسٹنٹزم یہود ہی نے پیدا کرایا تھا، یہود ہی نے یورپ کے اندر سود کا رواج شروع کروایا، ورنہ سود حرام تھا وہاں پر بھی، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی دونوں حرام تھے، یہ یہودیوں نے کروایا۔ اور پھر پہلا بینک بنوایا ہے انگلستان کے اندر، بینک آف انگلینڈ، اور جو پوپ کے خلاف بغاوت کرائی تو پہلی بغاوت ہوئی انگلستان کے اندر، جو چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا پوپ سے، اور اسی کو یہودیوں نے قرار دیا یہ ہمارا ماڈرن اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہمیں دیا ہے گاڈ نے، یہ جو ہے برطانیہ۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد یہی جو ہے ایکسوڈس ہوا ہے اور وہ امریکہ میں جا کے آباد ہوئے، لہذا امریکہ کو بھی جیوز نے کہا ہے دس از اندر اسرائیل، یہ ہے ہمارے اصل اسرائیل، ماڈرن اسرائیل یہ ہے۔ اس لیے کہ جو انہیں وہاں پر اقتدار حاصل ہوا ہے، جو قوت حاصل ہوئی ہے، جس قدر دولت انہوں نے وہاں جمع کی ہے، وہاں کے جس طریقے سے جکڑ لیا ہے حکومتوں کو، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود نے، ٹھیک 100 سال پہلے علامہ اقبال یہ مشاہدہ کر کے آ گئے تھے یورپ میں، اور کون دیکھنے والا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، بیہائنڈ دی سین کیا ہے، سامنے کیا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود، اس وقت فرنگ کا امام تھا برطانیہ، یہ وہ سلطنت تھی جس پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ فرنگ کا امام امریکہ تھا، یہ برطانیہ تو اب وہ جو ایک نظم ہے کہ بچپن میں پڑھی تھی، لندن برج از گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن گوئنگ ڈاؤن، اس کی مثال ہے۔ برطانیہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ورلڈ پاور کی حیثیت نہیں ہے، وہ تو چھوٹا بھائی اس نے بنا رکھا امریکہ نے اپنا، تو اس حیثیت سے جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے، ورنہ کوئی اور حیثیت نہیں۔ بہرحال ان دونوں میں یہ ہے کہ پیچھے ماسٹر مائنڈ، سازشی ذہن، پلاننگ، سکیم ساری یہودی، اعلی کار امریکہ سب سے بڑھ کر، اس کے بعد برطانیہ، اور اس میں اصل پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان میں اس سے بھی آگے بڑھ کر ایونجلسٹ، جن کو کہتے ہیں بورن اگین کرسچنس، جن کو کہتے ہیں نیو کنزرویٹو کرسچنس، یہ تمام اصطلاحات آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے، ان کو گروپ کرنا،
یہ اصل خانہ کا، ان کو ایک نیا نام دیا گیا ہے کرسچین زائنسٹ۔ ایک یہودی زائنسٹ ہے، سارے یہودی زائنسٹ نہیں ہیں، بہت سے یہودی ہیں جو یہ زائنسٹ کے مخالف ہیں۔ چنانچہ میری ہیوسٹن میں ملاقات ہوئی تھی ڈاکٹر وشو براڈ، بہت بڑا پروفیسر ایمیریٹس یہودی، لیکن یہ کہ اس نے کہا، بڑے اجتماع میں کہا، ہمارا اجلاس تھا وہاں پر، ہم نے یہ جو ہے بلایا تھا ایک یہودی، ایک عیسائی اور ایک مسلمان، تینوں جو ہے وہ تقریریں کریں۔ انہوں نے کہا تھا کہ وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اس نے وہ عیسائی جو آیا ہوا تھا پروفیسر، اس نے کہا دے آر سپورٹنگ اسرائیل، وی آر ناٹ سپورٹنگ اسرائیل۔ اسی طرح میری جو ہوئی تھی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، راؤنڈ ٹیبل، اس میں ایک یہودی پروفیسر تھے، وہ ہسٹری کے پروفیسر، میں نام بھول رہا ہوں ان کا، انہوں نے کہا آئی ایم اینٹی زائنزم، میں زائنزم کے خلاف ہوں۔ تو زائنسٹ جو ہے اصل میں ایک سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اور اس